پہلے کے 1000 وہ الگ جو گئے ویسٹ ہو گئے, ہو سکتا ہے ضائع ہو گئے ہوں گے, پھر بھی 1000 دینار لے کر آیا. فقال واللہ ما زلت جاہدا فی طلب مرکبی لآتیک بمالک. آتے ہی کیا بول رہا ہے, شرمندہ ہے. آج شرمندہ نہیں رہتے, پیسہ لینے والا شرمندہ نہیں رہتا, ایسا آکڑا ہوا رہا تھا بالکل. منگا تو کچھ تو ایسا بول دینا کہ اگلی بار منگنا بھی نہیں. یہ آتے کیا بول رہا, واللہ قسم اللہ کی, ما زلت جاہدا فی طلب مرکبی لآتیک بمالک, کہ اللہ قسم میں نے بہت جدوجہد کی کہ تم تک پہنچوں کسی سواری سے اور تمہارا مال تم تک لا کر دے دوں, بہت کوشش کی. شرمندہ ہے, ہونا چاہیے نا, جو پیسہ لیتا وہ شرمندہ رہے گا, کہ جو پیسہ دیتا وہ شرمندہ رہے گا, جو لیتا وہ شرمندہ رہے گا. عزت انکساری اس میں زیادہ رہے گی. فما وجدت مرکبا, مجھے کوئی سواری ملی ہی نہیں, قبل الذی اتیت فیہ, یہاں تک کہ میں خود ہی پھر تمہارے پاس آ گیا. قال هل كنت بعثت الی بشیء, وہ بھی سیدھے سادے انداز میں پوچھ رہا ہے قرضہ دینے والا, کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اب چیز کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی انسان کو بھیجا تھا, کسی کو بھیجا تھا کہ میرا پیسہ مجھ تک آ جائے. اب چیز سے مراد اس کا اشارہ لکڑی کی طرف ہے, اور سامنے والے دماغ میں لکڑی نہیں جا رہی ہے. جس نے قرضہ لیا تھا اس کے دماغ میں لکڑی نہیں آ رہی. کیوں؟ کہ وہ دنیا کے اسباب میں سے نہیں ہے, وہ تو اللہ کی غیبی مدد تھی کہ اللہ نے اس لکڑی کو پہنچایا, وہ اللہ کا کام تھا, وہ دنیا کے اسباب میں سے نہیں ہے نا. اس نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز میری طرف بھیجی تھی؟ قال, اس نے کہا اخبرک, ارے ابھی تو میں نے تجھے بتایا. اخبرک کا مطلب میں نے خبر دی ہے نا, اس کا ایک اور معنی کیا ہے, ارے ابھی تو میں نے تجھے بتایا, انی لم اجد مرکبا, مجھے کوئی سواری نہیں ملی تو میں کیا تجھ تک کوئی چیز بھیجوں گا بھلا. مطلب وہ ذریعہ نہیں ہے, اس لیے اس پر بھروسہ بھی نہیں, اس کا یقین بھی نہیں, اس کو چھوڑ ہی دیا. 1000 ضائع ویسٹ سمجھ کے پانی پھینک دیے. اللہ اصل ہے اللہ کے آگے پکڑ کی ڈر, اللہ پکڑے اس بات کا ڈر اصل ہو. 1000 کے 2000 اشرفیہ دینار ویسٹ ہو جائے چلتا, اللہ تو نہیں پکڑا, کوئی تجھے بنایا تھا میں نے, یہ لے, اب تو اگر پہنچایا تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے, نہیں پہنچا تو اللہ تجھے کو گواہ بنا کے میں نے 1000 وہاں دے دیا تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جیسے لکڑی پھینکے آدمی مر جائے, تو کم سے کم اللہ کے آگے تو پکڑنی ہوگی. اللہ بولے گا نہیں بندے, مجھے ضامن کھڑا کیا تھا, آج تو اس سے مانگ رہا ہے نا, اس نے میرے کو دے دیا تھا, بھلی تجھ تک نہیں پہنچایا میں نے, وہ میرے پاس یہ لے, اللہ دے دے گا اس کا بدلہ. اگر نہیں ایسا ہوا اور مر گیا اور دیا بھی نہیں, تو اللہ بولے گا تو نے تب میرے کو دیا ہی نہیں تھا, یا تو تیری نیکیاں دے یا اس کے گناہ اپنے سر پر لاد لے. یہ ہے وہ ذریعے میں سے نہیں تھا, اس لیے کہا ارے میں نے ابھی تو کہا کہ مجھے کوئی چیز ملی نہیں, کوئی سواری ملی نہیں کہ میں تجھ تک آ جاتا. قبل الذی جئت فیہ, کہ جس میں بیٹھ کے میں تجھ تک پہنچ جاتا. قال, اس پر اس نے کہا فإن اللہ, کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ قد ادى عنک. کیا کہا اس نے؟ یہ ہے ان کا ایمان, یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ. کہا کہ بے شک اللہ نے پہنچا دیا تیری طرف سے, بے شک اللہ نے پہنچا دیا تیری طرف سے. الذی بعثت فی الخشبہ, جو لکڑی میں تو نے ڈالا تھا وہ مجھ تک اللہ نے پہنچا دیا. یہ کیا لگتا ہے, کوئی ممکن چیز لگتی ہے؟ ایک سمندر پار دوسرے سمندر دوسرے کنارے ایک آدمی ایک لکڑی پھینک رہا ہے اور وہ بہتے بہتے اسی آدمی تک پہنچے, ممکن چیز ہے یہ؟ اللہ پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے, مگر اس دنیا کے ذریعے میں سے نہیں ہے. ہو گیا مکمل کام اور بات ہے, نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ اللہ نے تیری طرف سے یہ چیز مجھ تک پہنچا دی جو تو نے بھیجا تھا. فانصرف بالالف دینار راشدہ, کہا کہ جاؤ جو 1000 آپ لے کر آئے ہو وہ لے کر خوشی خوشی اپنے راستے سے چلے جاؤ, کیونکہ مجھے میرا پیسہ مل گیا ہے نا. اب یہاں دے کے جو شرمندے تو نہیں رہے تھے, اور زیادہ کیسا تھا یہ سوچتے وہ لوگ, بولتے کیا بھیجا تھا, کب بھیجا تھا. آدمی بھی اگر آ کے دیا تب بھی بولیں گے کہ نہیں دیا, ثابت تو کرنے دو اس کو, تھوڑا سا مزہ لیں گے اس کی. ارے پیسہ لینا دینا کوئی
مزہ لینے کی چیز نہیں ہے. مزہ لیتے سامنے والا کا, دیکھیں گے ارے دیا تھا نا, ارے فلاں بھیجا تھا نا, اور اس نے سائن بھی لیا نا, میری سائن کہاں ہے, میری سائن تو کوئی مار سکتا ڈپلیکیٹ. کوشش کرتے ہیں کہ اور 1000 آ جائے, نہیں آتا ہے, اچھا چل ٹھیک ہے, وہ مذاق کر رہا تھا, مل گئے. نہیں, یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ حدیث کیوں رکھا میں نے آپ کے آگے؟ اس لیے رکھا کہ اللہ کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں من ہو بقنطار, کہ اگر ان کے پاس آپ خزانے بھی اگر رکھ دیں امانے کے طور پر, یؤدیہ الیک, تو آپ کی طرف لوٹا دیں. یہی بنو اسرائیل تھا جس نے 1000 دینار ادھار لیا تھا, وقت پر اس نے ادا کیا, اور امید نہیں تھی کہ وہ پہنچ جائے, تو پھر 1000 اور لے کر اس کے پاس پہنچا, اور واللہ کہہ رہا, اللہ قسم میں نے بہت کوشش کی, عذر بھی پیش کر رہا ہے. یہ بھی اہل کتاب ہے, یہ بھی بنو اسرائیل ہیں جن کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا. اس کے علاوہ بہت سے نصیحت اس حدیث میں, بڑی پیاری حدیث ہے, خاص طور پر مسلمانوں کو عقل مند اور چالاک بنانے کے لیے. وہ مسلمان بھی جو ادھار دیتے ہیں اور وہ مسلمان جو ادھار لیتے ہیں, دونوں کو عقل مند اور چالاک بنانے کے لیے کافی اچھی حدیث ہے. آئیے آیت کے آگے ٹکڑے کی طرف بڑھیں گے. اللہ کہتا ہے ان میں ایسے بھی لوگ ہیں, انہیں اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں, اگر ان کے پاس آپ 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھیں, لا یؤدیہ الیک, جب تک آپ اس کو جو ہے آپ تک وہ لوٹائے ہی نہیں, کبھی آپ کو واپس نہ کریں, الا ما دمت علیہ قائما, یہاں تک کہ آپ اس کے سر پر ہی کھڑے نہ ہو جائیں. یہاں پر یہودیوں کے اس گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا جن کے اندر یہ خبیث عادت تھی کہ 1 دینار بھی ان کے پاس رکھ دیا جائے اس کو نہیں لوٹاتے تھے. اور اللہ نے کہا اس کو لینے کا ایک طریقہ اللہ نے ضمنی طور پر ہم کو اور آپ کو بھی اور قیامت تک کے انسان کو یہ سکھا دیا, سکھایا سے مراد ایک آئیڈیا دے دیا, کسی کے سر پر کھڑے ہو جاؤ, تمہارا پیسہ تو انشاءاللہ مل جاتا ہے. تمہارا پیسہ اگر ہے تو, اس لیے بارہ کہتا ہوں کہ اپنا پیسہ ہے دیا ہوا, 1 بار مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, 2 بار اگر واقعی عذر ہے تو بالکل آپ اس کو سہولت